آج بھی جب میں اس رات کو یاد کرتی ہوں تو میرے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، کیونکہ اس رات میرے شوہر نے میرے سامنے بیٹھ کر صرف ایک جملہ کہا تھا، اور مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ جملہ میری 5 سالہ شادی کی سب سے بڑی آزمائش بننے والا ہے۔ فراز نے میری آنکھوں میں دیکھے بغیر کہا، ہنا، کل صبح تم کچھ دنوں کے لیے امی کے گھر چلی جاؤ، اور جو بھی ہو مجھ سے سوال مت کرنا۔ میں نے اسے چند لمحے دیکھا، پھر ہنسنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ لیکن فراز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ہمیشہ میری آنکھوں میں دیکھ کر بات کرتا تھا، مگر اس رات وہ مسلسل نظریں چرا رہا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اگلے 24 گھنٹوں میں اپنے شوہر کے بارے میں یہ کیسی حقیقت جاننے والی ہوں گی، جسے سن کر مجھے پہلے اس پر شک ہوگا، پھر غصہ آئے گا، اور آخر میں خود اپنے دل سے سوال کروں گی کہ کیا میں نے اتنے سال جس انسان کو سمجھا تھا وہ واقعی وہی تھا۔ میرا نام ہنا ہے، اور آج میں آپ کو اپنی زندگی کا وہ قصہ سنانے جا رہی ہوں جس نے مجھے ایک بہت بڑی بات سکھائی کہ ہر راز دھوکہ نہیں ہوتا، لیکن رشتے میں چھپایا گیا ہر راز ایک دن اعتماد کو ضرور آزما دیتا ہے۔ میری اور فراز کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ ہماری زندگی کسی فلمی کہانی جیسی نہیں تھی۔ یہ کام سا گھر تھا، عام سی ضروریات تھی۔ مہینے کے آخر میں حساب کتاب کرنا پڑتا تھا۔ کبھی میری پسند کی چیز فراز نہیں لا پاتا تھا، اور کبھی میں اس کے لیے اس کی پسند کا کھانا نہیں بنا پاتی تھی، لیکن ہمارے درمیان ایک چیز ہمیشہ بہت مضبوط رہی تھی، اور وہ تھا اعتماد۔ کم از کم مجھے تو یہی لگتا تھا۔ فراز صبح دفتر جاتا، شام کو واپس آتا، دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اپنی والدہ رضیہ بیگم کو سلام کرتا، اور پھر مجھے دیکھ کر مسکرا دیتا۔ کبھی راستے سے میرے لیے گلاب کی 2 کلیاں لے آتا، کبھی صرف اتنا کہتا، آج بہت تھک گیا ہوں، چائے مل سکتی ہے؟ اور میں اس کی آواز سے ہی سمجھ جاتی کہ اس کا دن کیسے گزرا ہے۔ میری ساس رضیہ بیگم بھی بری عورت نہیں تھی۔ ہاں، ان کی طبیعت میں سختی تھی، انہیں گھر کے اصول پسند تھے۔ انہیں یہ پسند نہیں تھا کہ کوئی بات ان سے چھپائی جائے، اور کبھی کبھی ان کی بات مجھے سخت لگتی تھی، مگر میں نے ہمیشہ انہیں اپنی ماں کی طرح عزت دی۔ پھر تقریباً 3 ماہ پہلے فراز کے رویے میں ایک معمولی سا فرق آیا۔ شروع میں نے اسے نظر انداز کیا۔ میں نے سوچا شاید دفتر کا دباؤ ہے، لیکن فرق آہستہ آہستہ اتنا بڑھ گیا کہ آخر کار مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرے شوہر کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے جس کا مجھے علم نہیں۔ پہلے وہ گھر آتے ہی موبائل میز پر رکھ دیتا تھا، اب فون پر وقت اپنے پاس رکھنے لگا۔ پہلے میں اس کے سامنے بیٹھ کر اس کا فون اٹھا لیتی تو اسے کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ اب اگر فون کی اسکرین روشن ہوتی تو وہ فوراً اسے الٹا کر دیتا۔ میں نے کبھی اس کا فون چیک کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میرے نزدیک شادی شک کی بنیاد پر نہیں چلتی، لیکن دل عجیب چیز ہے، اسے ایک چھوٹی سی تبدیلی بھی محسوس ہو جاتی ہے۔ ایک رات میں باورچی خانے میں برتن رکھ رہی تھی کہ مجھے کمرے سے فراز کی آواز سنائی دی۔ وہ بہت آہستہ بول رہا تھا۔ میں نے صرف اتنا سنا، ابھی نہیں، میں اسے خود بتاؤں گا، بس میری بات سمجھو۔ میں دروازے تک گئی تو اچانک آواز بند ہو گئی۔ فراز نے مجھے دیکھا اور فوراً فون بند کر دیا۔ میں نے پوچھا کس سے بات کر رہے تھے؟ اس نے مسکرا کر کہا، دفتر کا ایک مسئلہ تھا۔ میں نے مزید سوال نہیں کیا، لیکن اس رات پہلی بار میرے دل میں ایک چھوٹا سا شک پیدا ہوا۔ کچھ دن بعد میں نے دوبارہ محسوس کیا کہ فراز کسی بات پر پریشان ہے۔ کھانے کی میز پر وہ خاموش بیٹھا تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کچھ نہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، آپ کے کچھ نہیں سے لگ رہا ہے کہ بہت کچھ ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، لیکن اس مسکراہٹ میں وہ اپنائیت نہیں تھی جو میں برسوں سے پہچانتی تھی۔ پھر اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، ہنا، اگر کبھی مجھے کوئی ایسا فیصلہ کرنا پڑے جو تمہیں برا لگے تو کیا تم پہلے مجھ پر یقین کرو گی؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، بس ایسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے دراصل آنے والے دنوں کے لیے اجازت مانگ رہا تھا، جیسے اسے معلوم ہو کہ جلدی ہی میرے سامنے یہ کیسے حقیقت آنے والی ہے جسے قبول کرنا میرے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اگلی صبح ناشتے کے وقت رضیہ بیگم نے بھی محسوس کیا کہ فراز کچھ پریشان ہے۔ انہوں نے پوچھا، بیٹا سب ٹھیک ہے؟
फराज ने फौरन जवाब दिया, जी अम्मी सब ठीक है। मैंने इसकी तरफ देखा, वो मुझसे नजरें चुरा गया। दोपहर के करीब इसने मुझे कहा, हिना तुम अपने कपड़े रख लो, मैं तुम्हें अम्मी के पास छोड़ आता हूँ। मैंने हैरत से पूछा, अचानक? हाँ कुछ दिन रहे आओ, आप भी चले गए। नहीं मुझे कुछ काम है। अब मेरे दिल में वाकई खौफ पैदा हो गया था। मैंने इसका हाथ पकड़कर पूछा, फराज खुदा के लिए मुझे बताए क्या बात है। वो कुछ देर मुझे देखता रहा, फिर बोला, बस मेरी बात मान लो। मैंने कहा, अगर बात इतनी मामूली है तो आप मुझे बताती क्यों नहीं। इसने कोई जवाब नहीं दिया। इसी शाम हम गाड़ी में बैठकर मेरी वालिदा के घर जाने लगे। पूरे रास्ते फराज गैर मामूली तौर पर खामोश था। मैं भी खामोश बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी, मगर मेरे जहन में यही सवाल था, आखिर वो मुझे अपने घर से चंद दिनों के लिए दूर क्यों करना चाहता था। रास्ते में अचानक इसका फोन बजा। फराज ने स्क्रीन देखी और फौरन फोन खामोश कर दिया। मैंने पूछा, किसकी कॉल थी? कोई जरूरी नहीं था। चंद मिनट बाद फिर फोन बजा। इस बार फराज ने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। मैंने हैरत से इसे देखा। इसने फोन उठाया और सिर्फ इतना कहा, मैं रास्ते में हूँ। फिर इसने कॉल बंद की और गाड़ी दोबारा चलाने लगा। लेकिन तकरीबन 10 मिनट बाद ये कैसी चीज हुई जिसने मेरे दिल में मौजूद हर शक को एक साथ जगा दिया। सड़क के किनारे एक नौजवान लड़की खड़ी थी। इसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। आंखों में बेचैनी थी और वो बार बार सड़क की तरफ देख रही थी। जैसे ही हमारी गाड़ी इसके करीब पहुंची, इसने हाथ उठाया। फराज ने अचानक गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। मैंने इसके चेहरे की तरफ देखा। वो लड़की हमें देखकर आगे बढ़ी और फराज के करीब आते ही बोली, आप इतनी देर से क्यों आए? मेरे दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए रुक गई। मैंने फराज को देखा। इसके चेहरे पर ऐसी घबराहट थी जो मैंने अपनी 5 साल शादी में कभी नहीं देखी थी। मैंने धीमी आवाज में पूछा, फराज ये कौन है? फराज ने मेरी तरफ देखा मगर जवाब देने के बजाय गाड़ी से बाहर निकल गया। वो लड़की भी इसके करीब गई। मैं गाड़ी के अंदर बैठी इन दोनों को देख रही थी। चंद लम्हे बाद वो लड़की रोती हुई बोली, फराज भाई आपने कहा था कि इस बार आप मुझे अपनी फैमिली से मिलाएंगे, फिर आप अपनी बीवी को मुझसे क्यों छुपा रहे हैं? मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। फराज भाई, ये अल्फाज मेरे जहन में गूंजने लगे। अगर वो फराज की बहन थी तो मैंने इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा था, और अगर वो इसकी बहन नहीं थी तो फिर वो मेरे शौहर को भाई क्यों कह रही थी? मैंने पहली मर्तबा महसूस किया कि शायद जिस राज को मैं बेवफाई समझ रही थी, इसके पीछे कोई ऐसी हकीकत छुपी है जिसका मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं। मगर इस वक्त मेरे पास सिर्फ एक सवाल था, फराज ने अपनी बीवी से इस लड़की को इतने साल क्यों छुपाया? मैं गाड़ी के अंदर बैठी इस लड़की को देख रही थी और मेरे जहन में जैसे हजारों सवाल एक साथ दौड़ने लगे थे। फराज भाई के अल्फाज अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे थे, मगर इससे भी ज्यादा अजीब बात फराज के चेहरे का रंग था। वो मुझे देख रहा था लेकिन इसके आंखों में वो इत्मीनान नहीं था जो एक शौहर अपनी बीवी को कोई सादा सी बात समझाते हुए रखता है। मैंने शीशा नीचे किया और कहा, फराज आप मुझे बताएंगे कि यह कौन है? वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर इस लड़की की तरफ देखकर बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरा इंतजार करना। लड़की ने नम आंखों से जवाब दिया, मैंने बहुत इंतजार किया भाई, अब मजीद नहीं कर सकती। मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून मिला कि कम से कम वो इसे भाई कह रही थी। लेकिन इसी के साथ एक नया सवाल पैदा हो गया कि अगर यह वाकई इसकी बहन है तो फिर मुझे इसके बारे में कभी क्यों नहीं बताया गया? मैंने फौरन फराज से कहा, आपने कभी मुझे नहीं बताया कि आपकी कोई बहन भी है। फराज ने मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, ये मेरी बहन नहीं है हिना। मेरे दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। मैंने पूछा, तो फिर? इसने जवाब देने के बजाय लड़की को गाड़ी में बैठने का इशारा किया। लड़की पिछली निश्त पर बैठे मेरे साथ बैठ गई और फराज ड्राइविंग सीट पर आ गया। पूरे रास्ते में कोई बात नहीं हुई। मैं बार बार इस लड़की को देखती रही। इसकी आंखों में खौफ था, मगर मेरे लिए इसके चेहरे पर कोई दुश्मनी नहीं थी। आखिर में मैंने खुद पूछ लिया। तो इसने बहुत धीमी आवाज में कहा, सायरा। मैंने दोबारा पूछा, और फराज तुम्हें भाई क्यों कहते हैं? सायरा ने जवाब देने के बजाय फराज की तरफ देखा। फराज ने गाड़ी रोक दी। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद इसने मेरी तरफ रुख किया और कहा, हिना अब मुझे तुम्हें सब कुछ बताना होगा। मेरे दिल ने जैसे पहले ही किसी आने वाली तकलीफ को महसूस कर लिया था।
فراز نے کہا سائرہ میری بہن نہیں، میری بھانجی ہے۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ تمہاری بھانجی؟ لیکن تم نے کبھی اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ فراز نے نظریں جھکا لی اور کہا کیونکہ میری ایک بہن تھی مریم، جس کا نام ہمارے گھر میں برسوں سے نہیں لیا گیا۔ یہ سنتے ہی میرے اندر عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ میں نے فراز کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا مریم کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ فراز نے میری طرف دیکھا مگر جواب دینے سے پہلے سائرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے صرف اتنا کہا میری ماں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی بھابی، لیکن میرے خاندان نے اسے کبھی معاف نہیں کیا۔ اس ایک جملے نے مجھے اندر تک ہلا دیا، کیونکہ اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ فراز مجھ سے کسی عورت کو نہیں بلکہ اپنے خاندان کے ایک ایسے زخم کو چھپا رہا تھا جس کی وجہ سے شاید برسوں سے کئی رشتے ایک دوسرے سے دور تھے، مگر میں ابھی یہ نہیں جانتی تھی کہ اس زخم کی اصل وجہ کیا تھی اور کیوں فراز اپنی ہی بھانجی کو اپنی ماں سے چھپا کر رکھ دیا تھا۔ فراز نے گاڑی دوبارہ چلائی تو میرے دل میں پہلے سے بھی زیادہ سوال تھے، مگر میں نے فیصلہ کیا کہ اس بار اسے درمیان میں نہیں روکوں گی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ خود اپنی زبان سے مجھے سب کچھ بتائیں۔ کچھ دیر بعد اس نے گاڑی یا خاموش سڑک کے کنارے روک دی اور گہری سانس لے کر میری طرف دیکھا۔ اس نے کہا ہینا میری ایک بڑی بہن تھی مریم، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن امی سے اس کی ایک بات پر شدید ناراضی ہو گئی تھی۔ میں نے پوچھا کس بات پر؟ فراز نے کہا مریم نے اپنی زندگی کے بارے میں ایک فیصلہ کیا تھا جسے گھر والوں نے قبول نہیں کیا۔ وہ ضد میں گھر سے دور چلی گئی اور پھر حالات ایسے بنتے گئے کہ دونوں طرف سے رابطہ تقریباً ختم ہو گیا۔ میں خاموشی سے سنتی رہی۔ فراز نے بتایا کہ چند سال بعد مریم نے سائرہ کے ساتھ دوبارہ خاندان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس وقت گھر کی ایک بڑے فرد نے رضیہ بیگم کو یہ یقین دلا دیا کہ مریم سے پرانے اختلافات دوبارہ کھڑے کرنا چاہتی ہے۔ رضیہ بیگم نے غصے میں رابطہ قبول نہیں کیا۔ مریم واپس چلی گئی، لیکن اس نے اپنی بیٹی سائرہ کو ہمیشہ یہی بتایا کہ اس کا خاندان ایک دن اسے ضرور قبول کرے گا۔ فراز نے آہستہ سے کہا مریم اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میرے دل پر جیسے بوجھ پڑ گیا۔ میں نے سائرہ کی طرف دیکھا جو کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے آنسو پوچھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا پھر تم اتنے سال کہاں تھی؟ سائرہ نے پہلی مرتبہ میری طرف دیکھ کر کہا میں نے بہت کوشش کی کہ اپنی نانی سے مل سکوں، لیکن ہر بار مجھے یہی بتایا گیا کہ وہ مجھے نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں نے فوراً فراز کی طرف دیکھا اور تم نے یہ سب مجھ سے چھپایا؟ فراز نے سر جھکا کر کہا ہاں۔ اس اعتراف نے مجھے سائرہ کی کہانی سے زیادہ تکلیف دی۔ میں نے کہا تم نے مجھے اپنی بیوی سمجھا ہی نہیں فراز۔ اگر تمہیں ڈر تھا کہ میں تمہیں غلط سمجھوں گی تو تم نے مجھے سچ بتانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ فراز کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے کہا مجھے ڈر تھا کہ تم امی سے دور ہو جاؤ گی، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ اگر امی کو سائرہ کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ اسے قبول نہیں کریں گی۔ میں نے تلخی سے کہا تو تم نے مجھے بھی اندھیرے میں رکھا اور سائرہ کو بھی خاندان سے دور رکھا، کیا یہی حل تھا؟ فراز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی وقت سائرہ نے دھیمی آواز میں کہا بھابی، بھائی نے میری مدد ہمیشہ چھپ کر کی ہے۔ انہوں نے مجھے کبھی اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ ایک دن میں اپنی نانی کے سامنے سر اٹھا کر کھڑی ہو سکوں۔ میں نے سائرہ کا ہاتھ تھام لیا۔ اس لمحے میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی، مگر ایک بات اب بھی مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میں نے فراز سے پوچھا اگر تمہارا مقصد صرف اپنی بھانجی کو اس کے خاندان سے ملانا تھا تو پھر مجھے کچھ دنوں کے لیے امی کے گھر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ فراز نے میری طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر پھر وہی خوف آ گیا جو میں نے صبح دیکھا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ آج رات امی کو سائرہ کے بارے میں سب کچھ بتانا پڑے گا، اور مجھے ڈر تھا کہ جو بات سامنے آئے گی اس کے بعد شاید ہمارا پورا گھر ہمیشہ کے لیے بدل جائے۔ اس جواب نے میرے دل میں ایک نیا خوف پیدا کر دیا۔ مجھے لگا کہ سائرہ کی کہانی صرف ایک ماں اور بیٹی کی جدائی نہیں تھی، اس کے پیچھے کوئی ایسی بات ضرور تھی جسے جاننے سے شاید میں بھی اپنے شوہر کو پہلے جیسا نہ دیکھ سکوں۔ فراز کی بات سن کر میں نے فوراً اس سے کہا اگر حقیقت اتنی بڑی ہے تو مجھے بھی جاننے کا حق ہے۔ میں آپ کی بیوی ہوں، کوئی اجنبی نہیں۔ فراز نے میری طرف دیکھا اور کہا میں جانتا ہوں ہینا، اس لیے اب مزید نہیں چھپاؤں گا۔ پھر اس نے سائرہ کو قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بتایا کہ مریم کے گھر سے دور جانے کی اصل وجہ صرف خاندان کی ناراضی نہیں تھی،
مریم نے اپنی شادی کے بعد بھی اپنی ماں سے تعلق قائم رکھنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر گھر کے یہ قریبی رشتہ دار یاس ماموں نے ہر بار دونوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کی۔ وہ رضیہ بیگم سے کہتا رہا کہ مریم اپنے فیصلے کی ذمہ دار دوسروں پر ڈال رہی ہے اور ایک دن دوبارہ گھر آ کر سب کو پریشان کرے گی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، لیکن آپ کی والدہ نے اس کی بات کیوں مان لی؟ فراز نے افسردگی سے کہا، کیونکہ امی پہلے ہی مریم سے ناراض تھی، اس لیے انہیں وہی بات سچی لگتی رہی جو ان کے غصے کو درست ثابت کرتی تھی۔ یہ سن کر مجھے اپنی ساس کی وہ سخت طبیعت یاد آ گئی۔ میں جانتی تھی کہ رضیہ بیگم کبھی اپنی غلطی آسانی سے نہیں مانتی، مگر میں نے پھر پوچھا، تو مریم کی وفات کے بعد سائرہ کو خاندان سے کیوں دور رکھا گیا؟ اس بار سائرہ نے خود جواب دیا، کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ نانی مجھے اپنی بیٹی کی طرح نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس کی آواز میں برسوں کی محرومی تھی۔ میں نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے اچانک اپنا گھر یاد آیا، اپنی ماں یاد آئی، اور میں نے سوچا کہ اگر کسی غلط فہمی کی وجہ سے میں اپنی ماں سے برسوں دور رہتی تو شاید میں بھی سائرہ کی طرح اندر سے ٹوٹ جاتی۔ فراز نے کہا، میں نے سائرہ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، جب بھی اسے ضرورت پڑی میں نے مدد کی، لیکن امی سے چھپ کر۔ میں نے کہا، اور تمہیں لگا کہ یہ راز ہمیشہ چھپا رہے گا؟ فراز نے سر ہلایا، نہیں، مجھے معلوم تھا ایک دن سب سامنے آئے گا، مگر میں چاہتا تھا کہ وہ دن میری مرضی سے آئے، کسی لڑائی کے درمیان نہیں۔ میں کچھ دیر خاموش رہی، پھر میں نے کہا، مجھے تمہاری نیت اب سمجھ آ رہی ہے، مگر تم نے مجھ پر اعتماد نہیں کیا۔ فراز کی آنکھوں میں ندامت آ گئی۔ اس نے کہا، یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ ہم تینوں کچھ دیر خاموش رہے، پھر فراز نے گاڑی سٹارٹ کی اور ہم گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے بھر میرے دل میں عجیب کشمکش رہی۔ ایک طرف مجھے فراز سے شکایت تھی کہ اس نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی، دوسری طرف سائرہ کی آنکھوں میں نظر آنے والی محرومی مجھے اندر سے بے چین کر رہی تھی۔ جب ہم گھر کے قریب پہنچے تو فراز نے اچانک گاڑی روک دی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، اب کیا ہوا؟ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، ہنا، اگر امی سائرہ کو دیکھ کر اسے گھر سے نکال دیں تو تم کیا کرو گے؟ میں نے چند لمحے سوچا اور جواب دیا، میں کسی کا گھر توڑنے نہیں آئی فراز، لیکن جس بچی نے برسوں اپنے خاندان کا انتظار کیا ہے، اسے دوبارہ دروازے سے واپس جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتی۔ فراز نے پہلی مرتبہ سکون کی سانس لی۔ ہم گھر کے دروازے تک پہنچے۔ رضیہ بیگم اندر بیٹھی ہماری منتظر تھی۔ انہوں نے جیسے ہی فراز کے پیچھے سائرہ کو دیکھا، ان کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ وہ کئی لمحے سائرہ کو دیکھتی رہی، پھر ان کے لبوں سے صرف ایک لفظ نکلا، مریم۔ سائرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں سمجھ گئی کہ یہ ملاقات صرف ایک نانی اور نواسے کی ملاقات نہیں تھی، یہ برسوں سے دبے ہوئے ایک پورے خاندان کے زخم کا دوبارہ کھلنا تھا۔ رضیہ بیگم کی آواز سنتے ہی سائرہ جیسے پتھر کی طرح ثابت ہو گئی۔ اس نے چند لمحوں تک اپنی نانی کو دیکھا، پھر نظریں جھکائی۔ مجھے لگا شاید وہ آگے بڑھ کر انہیں گلے لگائے گی، لیکن اس کے قدم وہی رک گئے۔ رضیہ بیگم بھی اپنی جگہ سے اٹھی، مگر ان کے چہرے پر برسوں کی سختی اور آج کی بے بسی ایک ساتھ نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے دھیمی آواز میں پوچھا، تم سائرہ ہو؟ سائرہ نے سر ہلا دیا، جی۔ بس ایک لفظ نے رضیہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو بھر دیے۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا، تمہیں کس نے بتایا کہ میں تمہیں نہیں دیکھنا چاہتی؟ سائرہ نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے میری طرف دیکھا، پھر فراز کی طرف، جیسے اسے ڈر ہو کہ کسی کا نام لینے سے دوبارہ کوئی رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ آخر اس نے کہا، مجھے ہمیشہ یہی بتایا گیا کہ نانی امی کو معاف نہیں کر سکے اور وہ مجھے اپنی بیٹی کی غلطی کی سزا سمجھتی ہے۔ رضیہ بیگم نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیا۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا۔ ان کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ فراز نے آہستہ سے کہا، امی، آپ کو یہی بتایا جاتا رہا تھا۔ رضیہ بیگم نے چونک کر اسے دیکھا۔ کس نے؟ فراز نے ریاض ماموں کا نام لیا تو کمرے میں جیسے خاموشی جم گئی۔ رضیہ بیگم نے کچھ لمحے آنکھیں بند رکھی، پھر کہا، نہیں، ریاض ایسا نہیں کر سکتا، وہ تو ہمیشہ میرے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ انسان جس شخص پر برسوں اعتماد کرتا ہے، اس کے بارے میں شک کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ میں نے سائرہ کو دیکھا، وہ اب بھی خاموش کھڑی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھایا، پھر میں نے رضیہ بیگم سے کہا، امی، شاید ہمیں کسی پر الزام لگانے سے پہلے پوری بات سننی چاہیے۔ وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ شاید انہیں حیرت ہوئی کہ آج ایک بہو انہیں نصیحت کر رہی تھی، مگر میں نے ادب سے کہا، اگر مریم آپ کی بیٹی تھی
تو آج سائرہ صرف آپ کی نواسی نہیں، آپ کی بیٹی کی آخری نشانی بھی ہے۔ اسے سوالوں کے جواب چاہیے، الزام نہیں۔ رضیہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے سائرہ کو اپنے پاس بلایا۔ سائرہ کچھ لمحے ہچکچائی، پھر آہستہ آہستہ ان کے قریب گئی۔ رضیہ بیگم نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی مجھے نہیں معلوم تم نے اتنے سال کیا سہا، لیکن اگر میری کسی غلطی کی وجہ سے تم نے خود کو تنہا سمجھا تو میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ سائرہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور پہلی مرتبہ اپنی نانی کے سینے سے لگ گئی۔ میں ایک طرف کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی اور میری آنکھیں بھی نم تھی، لیکن اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ فراز نے دروازہ کھولا تو سامنے ریاضی ماموں کھڑے تھے۔ انہوں نے اندر آتے ہی سائرہ کو دیکھا اور ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ چند لمحے بالکل خاموش رہے، پھر بولے، تم اسے یہاں کیوں لائے ہو؟ فراز نے جواب دیا، کیونکہ اب اسے چھپانے کی کوئی وجہ نہیں رہی۔ ریاض ماموں نے سخت لہجے میں کہا، فراز تمہیں معلوم نہیں تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے ان کی آنکھوں میں پہلی مرتبہ غصے سے زیادہ خوف دیکھا اور اسی لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ برسوں پرانا راز ابھی مکمل طور پر سامنے نہیں آیا تھا، کیونکہ اگر سائرہ کا اس گھر میں آنا صرف یہ خاندانی ملاپ تھا تو ریاض ماموں کے چہرے پر اتنا خوف کیوں تھا؟ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اس بار میں خاموش نہیں رہوں گی، میں سچ جان کر ہی رہوں گی۔ ریاض ماموں کی بات سنتے ہی کمرے کا ماحول بدل گیا۔ رضیہ بیگم نے سائرہ کو اپنے قریب کر لیا اور پہلی مرتبہ ان کے لہجے میں وہ نرمی نہیں بلکہ سوال تھا جس کی مجھے برسوں سے عادت تھی۔ انہوں نے ریاض ماموں سے کہا، تم اتنے سال مجھے کہتے رہے کہ مریم نے خود ہم سے رشتہ ختم کیا تھا، پھر آج سائرہ کو دیکھ کر تمہیں اتنا خوف کیوں آ رہا ہے؟ ریاض ماموں نے فوراً نظریں چرا لی اور بولے، باجی میں صرف آپ کو بچانا چاہتا تھا، یہ لڑکی دوبارہ وہی مسئلے کھڑے کرے گی۔ میں نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اگر سائرہ مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ کیا ہے؟ اسے ایک بار اپنی بات کہنے دے۔ ریاض ماموں نے میری طرف سخت نظروں سے دیکھا مگر میں پیچھے نہیں ہٹی۔ سائرہ خاموش بیٹھے تھے، جیسے اسے ڈر ہو کہ اس کی موجودگی پر پھر کسی کو آپس میں لڑا دے گی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، آج جو بات ہے وہ سامنے آئے گی۔ فراز بھی میرے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، ماموں میں نے آپ کا ہمیشہ احترام کیا ہے، لیکن اب میں اپنی بہن کی بیٹی کو دوبارہ خاموش نہیں ہونے دوں گا۔ ریاض ماموں نے گہری سانس لی اور کہا، تم سب میری بات نہیں سمجھ رہے۔ مریم نے جو فیصلہ کیا تھا اس کے بعد اس خاندان میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ رضیہ بیگم نے فوراً کہا، میری بیٹی نے غلطی کی ہوگی، مگر کیا اس کی سزا اس کی بچی کو ملنی چاہیے تھی؟ ریاض ماموں کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ چند لمحے بعد انہوں نے کہا، مریم نے شادی کے بعد مجھ سے ایک مدد مانگی تھی، میں نے انکار کر دیا تھا، اس کے بعد وہ مجھ سے ناراض ہو گئی۔ میں حیران رہ گئی، یہ بات پہلے کبھی کسی نے نہیں بتائی تھی۔ ریاض ماموں نے کہا کہ مریم نے اپنے شوہر کے ساتھ ایک مشکل وقت میں خاندان سے مدد مانگی تھی، مگر ریاض نے غصے میں اسے صاف انکار کر دیا اور پھر رضیہ بیگم کو یہ باور کرایا کہ مریم خود خاندان سے دور رہنا چاہتی ہے۔ بعد میں جب مریم نے اپنی ماں سے رابطہ کرنا چاہا تو ریاض نے ہر بار کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے غلط فہمی مزید بڑھتی گئی۔ رضیہ بیگم نے آنکھیں بند کر لی، تو تم نے میری بیٹی کو مجھ سے دور کیا۔ ریاض ماموں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سائرہ اچانک کھڑی ہوئی اور بولی، لیکن میری ماں نے آخری وقت تک نانی کو یاد کیا تھا۔ ریاض ماموں کا سر جھک گیا۔ انہوں نے کہا، ہاں۔ یہ ایک لفظ سنتے ہی سائرہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بولی، پھر آپ نے مجھے یہ کیوں بتایا کہ وہ خاندان سے نفرت کرتی تھی؟ ریاض ماموں خاموش رہے۔ فراز نے غصے میں کہا، ماموں آپ نے صرف امی اور مریم کو دور نہیں کیا، آپ نے سائرہ سے اس کی نانی کا حق بھی چھین لیا۔ میں نے فراز کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے معلوم تھا کہ غصے میں بولے گئے الفاظ اس وقت کسی زخم کو بھرنے کے بجائے مزید گہرا کر سکتے ہیں۔ میں نے ریاض ماموں سے صرف اتنا پوچھا، آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ انہوں نے میری طرف دیکھا اور پہلی مرتبہ ان کے چہرے پر غرور نہیں بلکہ شرمندگی تھی۔ انہوں نے کہا، کیونکہ مجھے اپنی غلطی ماننے سے ڈر لگتا تھا۔ یہ غلط فیصلہ کیا تھا؟ پھر اسے چھپانے کے لیے دوسری بات کہی، پھر تیسری، اور آخر کار اتنے سال گزر گئے کہ مجھے خود سمجھ نہیں آیا کہ میں سچ سے بھاگ رہا ہوں یا اپنی انا سے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ رضیہ بیگم نے سائرہ کو دیکھا اور روتے ہوئے کہا، بیٹی تمہیں مجھ سے دور رکھنے کا فیصلہ میرا نہیں تھا، مگر میں نے بغیر تحقیق کے دوسروں کی بات مان کر بھی غلطی کی۔
सायरा ने इनकी तरफ देखा, मगर इसके चेहरे पर अभी माफी नहीं थी। शायद 5 साल की नहीं, पूरी जिंदगी की महरूमी एक दिन में खत्म नहीं हो सकती थी। मैंने इसी वक्त फैसला किया कि मैं किसी को मजबूर नहीं करूंगी कि वो फौरन माफ कर दे, क्योंकि कुछ रिश्तों को दोबारा जोड़ने के लिए एक माफी नहीं, बहुत सा वक्त चाहिए होता है। अगर मुझे ये अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह एक ऐसी बात सामने आने वाली है जो इस पूरे मामले को एक बिल्कुल नए रुख पर ले जाएगी। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। रात को जो लोग एक दूसरे से बात करने से भी गुरेज कर रहे थे, अब सबके चेहरों पर एक ही सवाल था कि मरियम और सायरा के साथ हकीकत में क्या हुआ था। मैं बावर्ची खाने में चाय बना रही थी कि सायरा खामोशी से मेरे पास आकर खड़ी हो गई। इसने धीमी आवाज में कहा, भाभी क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? मैंने इसकी तरफ देखा और कहा, हाँ जरूर। इसने कहा, अगर मेरी वजह से आप और भाई के दरमियान मसला हो गया तो आप क्या मुझे भी छोड़ देंगे? यह सवाल सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने इसके सर पर हाथ रखा और कहा, तुम किसी की वजह से नहीं हो, तुम खुद एक इंसान हो। तुम्हारा अपना हक है कि तुम अपने खानदान के बारे में सच जानो। वो कुछ ना बोली, बस मेरी तरफ देखते रही। इसी वक्त फराज वहां आ गया। इसने हमें देखा तो चंद लम्हे रुक गया। मैंने इसे कहा, फराज अब हमें सायरा से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। इसने सर हिला दिया। हम तीनों बैठ गए। फराज ने बताया कि मरियम की वफात से कुछ दिन पहले इसने इसे फोन किया था। मरियम ने सिर्फ एक बात कही थी, फराज अगर कभी मेरी बेटी तुम्हारे सामने आए तो इसे यह मत कहना कि इसकी नानी इसे नहीं चाहती। मैं ये सुनकर साकित रह गई। मैंने पूछा, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? फराज ने कहा, क्योंकि मैं खुद वादा कर चुका था कि जब तक सायरा को अपनी नानी के सामने नहीं लाऊंगा किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने कहा, लेकिन तुमने ये वादा निभाते हुए अपनी बीवी का एतमाद तोड़ दिया। फराज ने सर झुका लिया। मुझे मालूम है सायरा ने पहली मर्तबा भाई की तरफ देखा और कहा, आपने मेरी माँ से वादा किया था। फराज की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, मैंने वादा किया था कि तुम्हें कभी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि तुम अकेले हो। सायरा रोने लगी। मैंने इसे अपने साथ लगा लिया। इसी दौरान रजिया बेगम कमरे में आई। उन्होंने हमारी बात का आखिरी हिस्सा सुन लिया था। वो कुछ देर खामोश खड़ी रही, फिर बोली, फराज अगर मरियम ने मरने से पहले तुमसे ये बात कही थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? फराज ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे डर था कि आप सायरा को कबूल नहीं करेंगी। रजिया बेगम की आंखों में दुख उभर आया। उन्होंने कहा, तुमने मुझे इतना कमजोर समझा। फराज ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने देखा कि इस लम्हे फराज को पहली मर्तबा एहसास हुआ कि वो सिर्फ अपनी बीवी से नहीं बल्कि अपनी माँ से भी सच छुपाकर शायद सबको बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर हकीकत में इसने सबको मजीद दूर कर दिया था। रजिया बेगम ने सायरा को अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुम्हें आज किसी वादे पर मजबूर नहीं करूंगी, ना ये कहूंगी कि मुझे फौरन माफ कर दो। बस इतना चाहती हूँ कि अगर तुम्हारे दिल में मेरी बेटी की कोई याद है तो मुझे भी इसमें शरीक होने दो। सायरा ने आंसुओं के साथ सर हिला दिया। मैंने सोचा शायद यही वो लम्हा था जब बरसों से बंद एक दरवाजा पहली बार थोड़ा सा खुला था। लेकिन फिर फराज का फोन बजा। इसने कॉल सुनी तो इसका चेहरा अचानक संजीदा हो गया। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर सिर्फ इतना बोला, जी मैं आज ही आता हूँ। फोन बंद करके इसने मेरी तरफ देखा। मैंने पूछा, किसका फोन था? फराज ने जवाब दिया, मरियम के एक पुराने जानने वाले का। मैंने पूछा, वो क्या चाहते हैं? फराज ने कहा, वो मरियम के बारे में एक ऐसी बात बताना चाहते हैं जो शायद हम में से किसी को मालूम नहीं। मेरे दिल में एक नया सवाल पैदा हुआ। अगर अब तक हम मरियम की कहानी का सिर्फ एक हिस्सा जानते थे तो बाकी हकीकत क्या थी? और क्या इस हकीकत से सायरा की पूरी जिंदगी के बारे में हमारा ख्याल बदलने वाला था? फराज ने अगले दिन मरियम के पुराने जानने वाले हामिद साहब से मुलाकात की और मैंने पहली मर्तबा महसूस किया कि शायद ये राज सिर्फ हमारे घर तक महदूद नहीं था। हामिद साहब ने हमें बैठने के बाद बताया कि वो मरियम के साथ एक इदारे में काम करते थे और मरियम ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में इनसे कई मर्तबा अपनी माँ का जिक्र किया था। मैंने बेख्तियार पूछा, क्या वो अपनी वालिदा से मिलना चाहती थी? हामिद साहब ने कहा, वो हर रोज चाहती थी। वो कहती थी कि शायद इनकी माँ इन्हें माफ ना करे, लेकिन वो अपनी बेटी सायरा को अपनी नानी से दूर नहीं रखना चाहती थी। मेरी आंखें नम हो गई।
حامد صاحب نے بتایا کہ مریم نے کبھی اپنی ماں کے خلاف سائرہ کے دل میں نفرت پیدا نہیں کی، بلکہ ہمیشہ یہی کہا کہ اگر کبھی میری بیٹی کو میری ماں ملے تو اسے کہنا کہ میں نے ان سے کبھی نفرت نہیں کی۔ یہ سن کر میرے دل میں رضیہ بیگم کے لیے بھی ایک عجیب سی ہمدردی پیدا ہوئی۔ ایک ماں برسوں تک اپنی بیٹی سے ناراض رہی، مگر اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ دوسری طرف اس کی بیٹی ہر روز اسے یاد کرتی تھی۔ حامد صاحب نے مزید بتایا کہ مریم نے آخری دنوں میں ایک بات خاص طور پر کہی تھی، مریم، میرے بھائی فراز کو سچ بتانا، وہ میری بیٹی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ میں نے فراز کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں بھی نم تھی۔ میں نے پوچھا، حامد صاحب، آپ نے اتنے سال پہلے یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ انہوں نے افسوس سے کہا، مریم نے مجھے کہا تھا کہ جب تک سائرہ خود اپنے خاندان کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہ ہو جائے میں خاموش رہوں۔ سائرہ یہ سب سن رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، کیا میری ماں نے میرے لیے کچھ اور بھی کہا تھا؟ حامد صاحب نے جواب دیا، ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم کبھی اپنی نانی سے ملو تو ان سے یہ مت پوچھنا کہ انہوں نے تمہیں کیوں نہیں بلایا، بس انہیں یہ کہنا کہ تم ان سے ملنے میں بہت دیر کر چکی ہو، لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ سائرہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اسے اپنے قریب کیا اور اس کے آنسو پوچھے۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ کبھی کبھی انسان کو اپنے ماضی سے بدلہ لینے کے بجائے اسے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم واپس گھر آئے تو رضیہ بیگم صحن میں بیٹھی تھی۔ سائرہ نے کچھ کہے بغیر ان کے پاس جا کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رضیہ بیگم نے اسے دیکھا اور بولی، تمہاری ماں نے میرے بارے میں کیا کہا تھا؟ سائرہ نے اپنی ماں کے آخری الفاظ انہیں بتائے۔ رضیہ بیگم کچھ دیر تک خاموش رہی، پھر انہوں نے سائرہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور روتے ہوئے کہا، میری بیٹی نے مرنے تک مجھے اپنی ماں سمجھا اور میں نے برسوں سے اسے اپنی بیٹی سمجھنے سے انکار کر دیا۔ اسی لمحے میں نے سوچا کہ شاید سب کچھ ٹھیک ہونے لگا ہے، مگر اسی رات فراز میرے پاس آیا اور بولا، ہنا، مجھے تم سے ایک آخری بات ماننی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، اب کیا رہ گیا ہے؟ اس نے کہا، کل سائرہ ایک فیصلہ کرنے والی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ وہ فیصلہ ہمارے پورے خاندان کو دوبارہ الگ کر دے گا۔ میں نے پوچھا، وہ کیا فیصلہ ہے؟ فراز نے میری طرف دیکھا اور کہا، وہ اپنے خاندان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا نہیں، یہ فیصلہ خود کرے گی، لیکن اگر وہ چلی گئی تو امی شاید خود کو کبھی معاف نہ کر سکی۔ میں نے فراز سے کہا، یہ فیصلہ سائرہ کا ہے، ہمیں اسے مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ فراز نے سر ہلا دیا، مگر اس کے چہرے پر پریشانی برقرار رہی۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو سائرہ گھر میں نہیں تھی۔ میں گھبرا کر رضیہ بیگم کے کمرے میں گئی تو وہ بھی حیران تھی۔ میز پر صرف ایک چھوٹا سا جملہ لکھا ہوا تھا، مجھے اپنے دل کا فیصلہ خود کرنا ہے، کسی کے کہنے پر نہیں۔ اس ایک جملے نے پورے گھر کو دوبارہ خاموش کر دیا۔ میں نے وہ جملہ پڑھا تو میرے دل میں ایک عجیب سا خوف اتر گیا، مگر اس بار میں نے گھبرا کر کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ میں جانتی تھی کہ سائرہ برسوں سے دوسروں کے فیصلے کے سائے میں زندگی گزارتی آئی ہے، اسی لیے اگر آج وہ اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ خود کرنا چاہتی ہے تو ہمیں اسے روکنے کے بجائے اس کی بات سننی چاہیے۔ میں نے فراز سے کہا، اسے تلاش کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ ہم نے اسے ہمیشہ کیا دیا ہے، اسے اپنی زندگی کے فیصلے کا حق بھی تو نہیں دیا۔ فراز نے خاموشی سے میری طرف دیکھا اور کہا، میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ میں نے جواب دیا، وہ تم سے دور نہیں جا رہی فراز، وہ صرف یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ تم لوگ اسے واقعی اپنا سمجھتے ہو یا نہ، صرف اس لیے اپنے قریب رکھنا چاہتے ہو کہ تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ اتنے میں رضیہ بیگم ہمارے پاس آئی۔ ان کے ہاتھ میں سائرہ کا ایک چھوٹا سا دوپٹہ تھا جو شاید وہ صبح جاتے ہوئے کرسی پر چھوڑ گئی تھی۔ انہوں نے اسے سینے سے لگا لیا اور بولی، میں نے ساری زندگی اپنی بیٹی کے فیصلے کو غلط سمجھا، پھر اس کی بیٹی کو بھی اسی غلطی کی سزا دیتی رہی۔ اب میں سائرہ سے کوئی فیصلہ نہیں کرواؤں گی۔ اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو میرے لیے خوشی ہوگی، اگر اسے اپنی زندگی کہیں اور بنانی ہے تو میں اسے دعا دوں گی۔ میں نے پہلی بار اپنی ساس کی آواز میں ایسی عاجزی سنی تھی۔ وہی رضیہ بیگم جو ہمیشہ اپنے فیصلوں کو درست سمجھتی تھی، آج اپنی غلطی کے سامنے کھڑی تھی۔ دوپہر کے قریب سائرہ خود واپس آ گئی۔ دروازہ کھلا تو وہ خاموشی سے اندر داخل ہوئی۔ فراز فوراً اس کی طرف بڑھا، مگر میں نے اسے اشارے سے روک دیا۔ سائرہ نے رضیہ بیگم کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، میں صبح اس لیے گئی تھی کیونکہ میں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی کہ مجھے آپ کے ساتھ
صرف اس لیے رہنا ہے کہ آپ کو مجھ پر رحم آ گیا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ اگر میں آپ کو نانی مانوں تو اپنی مرضی سے مانوں۔ رضیہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، اور اب؟ سائرہ نے ان کا ہاتھ تھام لیے اور کہا، اب میں جانتی ہوں کہ میری ماں آپ سے نفرت نہیں کرتی تھی اور میں بھی آپ سے نفرت نہیں کرنا چاہتی۔ رضیہ بیگم نے اسے گلے لگا لیا۔ فراز کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے۔ میں نے محسوس کیا کہ شاید اس گھر میں پہلی بار کسی نے رشتہ نبھانے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا تھا، بلکہ اسے آزادی دی تھی۔ لیکن اسی وقت سائرہ نے میری طرف دیکھا اور کہا، بھابی میں آپ سے بھی معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ میں حیران ہوئی۔ مجھ سے کیوں؟ اس نے کہا، کیونکہ جب میں نے پہلی بار آپ کو دیکھا تھا تو مجھے ڈر تھا کہ آپ بھائی کو مجھ سے دور کر دیں گی، اسی لیے میں نے آپ سے بہت سی باتیں چھپائی۔ میں نے مسکرا کر کہا، میں نے بھی تمہیں غلط سمجھا تھا۔ مجھے لگا تھا شاید تم میرے شوہر کی زندگی میں کوئی ایسی بات ہو جس سے مجھے خطرہ ہے۔ سائرہ نے کہا، مجھے معلوم ہے۔ پھر ہم دونوں ہنس دیے۔ اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ کبھی کبھی عورتوں کے درمیان مقابلہ نہیں ہوتا، صرف غلط فہمی ہوتی ہے۔ ایک بیوی دوسری عورت سے خوفزدہ ہوتی ہے، ایک لڑکی سمجھتی ہے کہ اسے کوئی قبول نہیں کرے گا، اور ایک ماں اپنی پرانی ناراضی میں حقیقت دیکھنا بھول جاتی ہے۔ مگر جب بات صاف ہو جائے تو وہی عورتیں ایک دوسرے کا سہارا بن سکتی ہیں۔ فراز نے آہستہ سے کہا، ہنا مجھے تم سے معافی مانگنی ہے۔ میں نے اسے دیکھا۔ اس نے کہا، میں سائرہ کو بچانے کے چکر میں تمہیں اپنے سے دور کرتا رہا۔ مجھے لگا تھا سچ تمہیں مجھ سے دور کر دے گا، لیکن آج سمجھ آیا کہ سچ چھپانے سے ہی ہمارے درمیان فاصلے پیدا کیے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، اب اگر کبھی کوئی مشکل آئے تو مجھے اپنے ساتھ کھڑا کرنا، میرے پیچھے نہیں۔ فراز نے سر ہلا دیا۔ مجھے لگا کہ ہماری آزمائش ختم ہو گئی ہے، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ اگلے دن ریاض ماموں خود ہمارے گھر آنے والے تھے، اور اس بار ان کے پاس ایک ایسی بات تھی جو مریم کے بارے میں نہیں بلکہ فراز کی اپنی زندگی کے ایک فیصلے کے بارے میں تھی۔ اگلے دن صبح سے ہی میرے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کیوں، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر میں ابھی کوئی ایسی بات سامنے آنے والی ہے جس کے لیے ہم میں سے کوئی تیار نہیں۔ دوپہر کے قریب ریاض ماموں آئے۔ اس بار ان کے چہرے پر پہلے جیسا روب نہیں تھا۔ وہ اندر آئے، سب کو سلام کیا اور خاموشی سے بیٹھ گئے۔ رضیہ بیگم نے سخت لہجے میں پوچھا، اب کیا کہنا باقی رہ گیا ہے؟ ریاض ماموں نے کچھ دیر فرش کی طرف دیکھا، پھر کہا، باجی میں صرف سائرہ کے بارے میں معافی مانگنے نہیں آیا، مجھے فراز سے بھی معافی مانگنی ہے۔ میں نے حیرت سے فراز کی طرف دیکھا۔ فراز نے پوچھا، مجھ سے؟ ریاض ماموں نے کہا، ہاں، کیونکہ کئی سال پہلے جب تم نے سائرہ کو ڈھونڈنا شروع کیا تھا میں نے تمہیں روکنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ مریم کے خاندان نے تمہیں کبھی اپنا نہیں سمجھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ میں ڈرتا تھا کہ اگر تم مریم کے بارے میں زیادہ جاننے لگے تو میری اپنی غلطیاں سامنے آ جائیں گی۔ فراز خاموش رہا۔ پھر ریاض ماموں نے ایک ایسی بات بتائی جس نے مجھے بھی حیران کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مریم کی زندگی کے آخری سالوں میں فراز نے اپنی بہن کی مدد کے لیے اپنی کچھ ذاتی ضروریات تک چھوڑ دی تھی، مگر اس نے یہ بات اپنی والدہ سے بھی چھپائی کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ گھر میں دوبارہ پرانے اختلافات شروع ہوں۔ میں نے فوراً فراز کی طرف دیکھا، تو تم نے یہ بات بھی مجھ سے چھپائی؟ فراز نے نظریں جھکا لی۔ ہاں، میرے دل میں پھر وہی تکلیف جاگی، مگر اس بار مجھے اس کی نیت سمجھ آ رہی تھی۔ میں نے کہا، فراز تمہیں ایک بات سمجھنی ہوگی، تم ہر بار لوگوں کو بچانے کے لیے سچ چھپا لیتے ہو، لیکن آخرکار وہی راز تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ ریاض ماموں نے کہا، ہنا بیٹی تم بالکل درست کر رہے ہو، میں نے بھی یہی کیا تھا، یہ غلطی چھپائی، پھر دوسری بات بنائی، پھر تیسری، اور آخر میں پورا خاندان ایک دوسرے سے دور ہو گیا۔ رضیہ بیگم نے انہیں دیکھا اور کہا، اگر تم نے اتنے سال پہلے صرف ایک بات سچ بول دیا ہوتا تو شاید میری بیٹی آج میرے ساتھ ہوتی۔ ریاض ماموں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے سائرہ کی طرف دیکھا اور کہا، میں تمہاری ماں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکا، تمہارے ساتھ بھی نہیں۔ اگر تم مجھے معاف نہ کرو تو میں تمہیں الزام نہیں دوں گا۔ سائرہ نے کافی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، میں ابھی آپ کو مکمل طور پر معاف نہیں کر سکتی، لیکن میں آپ سے نفرت بھی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے اس جواب میں بہت پختگی محسوس ہوئی۔ معافی ہمیشہ ایک لمحے میں نہیں آتی،
کبھی کبھی انسان کو پہلے اپنی دل سے غصہ نکالنا پڑتا ہے۔ اسی شام ہم سب کھانے کی میز پر بیٹھے تھے۔ کافی عرصے بعد گھر میں گفتگو ہو رہی تھی۔ رضیہ بیگم سائرہ سے اس کی پسند پوچھ رہی تھی۔ فراز اس کے کام کے بارے میں بات کر رہا تھا اور میں خاموشی سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے گھر کی دیواروں میں بھی سکون واپس آ رہا ہے۔ لیکن اچانک سائرہ نے میری طرف دیکھا اور کہا، بھابی، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ میں نے پوچھا کیا؟ اس نے کہا، میں اپنی نانی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، مگر اپنی زندگی بھی خود بنانا چاہتی ہوں۔ میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ رضیہ بیگم نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، تم بوجھ نہیں ہو۔ سائرہ مسکرا دی۔ پھر اس نے فراز کی طرف دیکھا اور کہا، لیکن ایک شرط ہے۔ فراز نے حیرت سے پوچھا، کیا؟ سائرہ نے کہا، اب سے ہمارے خاندان میں کوئی بھی کسی سے کچھ نہیں چھپائے گا۔ سب ہنس پڑے۔ میں نے بھی مسکرا کر کہا، یہ شرط تو مجھے سب سے زیادہ پسند آئی، مگر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید اس کہانی کا اصل سبق یہی تھا۔ خاندان کو جوڑنے کے لیے ہمیشہ بڑے کام نہیں کرنے پڑتے، کبھی کبھی صرف ایک سچ وقت پر بول دینا کافی ہوتا ہے۔ اور مجھے کیا معلوم تھا کہ اگلے دن فراز میرے سامنے یہ کیسی حقیقت رکھنے والا ہے جس سے مجھے اپنے شوہر کی وہ قربانی معلوم ہونے والی تھی جس کا ذکر اس نے کبھی کسی کے سامنے نہیں کیا تھا۔ اگلی صبح میں فجر کے بعد صحن میں بیٹھی چائے پی رہی تھی کہ فراز میرے پاس آ کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر ایسی سنجیدگی تھی کہ میں نے فوراً پوچھ لیا، اب کیا بات ہے؟ اس نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، ہنا، میں نے تم سے ایک اور بات چھپائی تھی، اور اب مجھے لگتا ہے کہ اگر آج بھی نہ بتائی تو شاید میں تمہارے اعتماد کے قابل نہیں رہوں گا۔ میں نے کپ میز پر رکھ دیا اور کہا، فراز، اب جو بھی ہے صاف صاف بتا دو۔ اس نے بتایا کہ مریم کی بیماری کے آخری دنوں میں سائرہ کی پڑھائی اور علاج کے اخراجات کا زیادہ حصہ وہ خود اٹھا رہا تھا۔ اس نے اپنی کئی خواہشیں چھوڑ دی، ایک بہتر نوکری کا موقع بھی اس لیے قبول نہیں کیا کہ اسے سائرہ کے قریب رہنا تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، تم نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا؟ اس نے نظریں جھکا کر کہا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ تمہیں لگے گا میں تم سے زیادہ اپنی بہن کے خاندان کو اہمیت دیتا ہوں۔ یہ سن کر میرے دل میں اس کے لیے غصے کے بجائے دکھ پیدا ہوا۔ میں نے کہا، تم نے مجھے اتنا کم سمجھا۔ اگر تم پہلے بتاتے تو شاید میں خود سائرہ کے ساتھ کھڑی ہوتی۔ فراز کی آنکھیں بھر آئی۔ اس نے کہا، مجھے آج احساس ہو رہا ہے کہ میں تمہیں بچانے کے نام پر تم سے حقیقت چھپاتا رہا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، رشتے میں سب سے تکلیف دہ بات غلطی نہیں، یہ احساس ہوتا ہے کہ جس انسان پر ہم سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں اس نے ہمیں سچ جاننے کے قابل نہیں سمجھا۔ فراز نے فوراً کہا، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اسی وقت سائرہ نے ہمیں دروازے سے دیکھ لیا۔ وہ قریب آئی اور بولی، بھائی، اب بھابی کو مزید کچھ چھپانا مت۔ ہم دونوں ہنس پڑے۔ سائرہ نے بتایا کہ وہ اپنی تعلیم دوبارہ جاری کرنا چاہتی ہے اور ساتھ کام بھی کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے۔ رضیہ بیگم نے جب یہ سنا تو فوراً کہا، تم پڑھو گی، کام بھی کرو گی، اور اگر کبھی تھک جاؤ تو یہ گھر تمہارا ہے۔ سائرہ نے ان کا ہاتھ چوم لیا۔ میں نے اس منظر کو دیکھا تو میرے دل میں ایک عجیب سکون اتر گیا۔ جس لڑکے کو چند دن پہلے میں اپنے شوہر کی زندگی کا کوئی چھپا ہوا خطرہ سمجھ رہی تھی، آج وہ میرے سامنے میری اپنی بہن جیسی محسوس ہو رہی تھی۔